دین کی طرف کیسے آنا ہوا؟ کیا کس نے لائے؟ کون لایا آپ کو؟ یا خود سے کتابیں پڑھ کے خیال آیا؟ یا کوئی واقعہ بعض دفعہ اثر کر جاتا ہے زندگی میں؟ جی، کیونکہ یہ جو ایج ہے نا ایجوکیشن کی، جو جس میں انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے یا جوان ہوتا ہے، اس میں تو انسان کی طبیعت عیش و عشرت کی طرف زیادہ جاتی ہے. داڑھی رکھنا اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتا، اور مذہب کی باتیں کرنا سننا بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پہ. آپ کیسے آ گئے؟ یہ شروع سے مذہبی لوگوں سے اور مولویوں سے کراہیت ہی تھی، اور ایک لبرل لائف سٹائل تھا، گناہوں کی زندگی تھی ہمیشہ سے. ایون زیبسٹ کے 4th سیمسٹر تک ایک اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ دیا ہوا تھا والد صاحب کو. تو والد صاحب فوج میں کیا تھے؟ ایک کرنل ریٹائرڈ، کرنل تھے. کرنل تھے پھر بعد میں. اور والد دادا جی نے ایک شوقیہ طور پہ بھیجا کہ میرے کوئی نہ کوئی بیٹا تو فوج میں جائے. اچھا. تو چاچو تایا بھی گئے اور والد صاحب بھی گئے. تو والد صاحب نے کہا تھا کہ لائف کو انجوائے کرو، پیرنٹس کی رسپیکٹ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. اور وہ تو لائف کو انجوائے کرنے والی بات نا ہم نے ذرا دل پہ لے لی، سیریس لے لی. تو شیخ پھر ایسے کاموں میں پڑ گیا انفارچونیٹلی یونیورسٹی لائف میں، جس میں کافی سارے گناہ تھے. اللہ معاف کریں، میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا، بس وہ ہر طرح کے نا اس میں پڑ گیا. جب جتنا زیادہ میں گناہوں میں ڈیپتھ میں جا رہا تھا اتنا ہی زیادہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے امریکن ڈریم کو اچیو کر رہا ہوں، لیکن اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا تھا میرے ساتھ. کون سا ڈریم؟ امریکن ڈریم. امریکن ڈریم جو ایک بڑی گاڑی، بڑا پیسہ، سسٹرز بھی کچھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، گھومنا پھرنا ہے، وہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے دوسروں کی سسٹرز، دوسروں کے مسلمان سے. تو اتنا ہی زیادہ ایون سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد، عیاشی کرنے کے بعد جب میں گھر آتا تھا تو عجیب سی ایک بیزاری سی محسوس ہوتی تھی. ایون ایک دفعہ تو شیخ میں آپ کو بتاؤں، ہم ایک کانسرٹ میں تھے اور وہاں پہ ناچ گانا اور ہیڈ بینگنگ جسے ہم بولتے ہیں نا، سر بار بار آگے مارنا، وہ سب چل رہا تھا. تو ایون کانسرٹ کے بیچ میں مجھے بڑا مایوسی ہونے شروع ہو گئی اور میں بڑا حیران ہونے شروع ہو گیا کہ میں کیوں سیڈ فیل کر رہا ہوں، ہر کوئی خوش ہے، مجھے کیوں ایک بیزاری سی محسوس ہو رہی ہے. تو میں نے وہ دل سے نا سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ تو کس لیے آیا اس دنیا میں؟ بس یہی ناچنا گانا یا حرام کرنا اور سب کچھ؟ تو تیرا مقصد کیا ہے؟ وہ بولے چاہنے کہتے نا، بولا کہ جانا میں کون. شیخ وہ سوال بار بار نا اٹھنا شروع ہو گیا. پھر ایک دفعہ ایسا جنگ شروع ہوئی وہیں سے. ایک دفعہ ایک اور ملتان میں کانسرٹ ہو رہا تھا شیخ، اور کانسرٹ عصر سے پہلے سے لے کے، ابھی تو خیر ہم عصر سے ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں، وہ اراؤنڈ 4 سے لے کے رات تک تھا. تو عصر بھی اس میں شیخ ہوئی، مغرب بھی ہوئی. ہم شیخ نہیں تھے، کانسرٹس میں ہی ناچ گا رہے تھے، تو نمازوں کی تو پرواہ نہیں تھی، اللہ معاف کرے. تو شیخ وہ میوزیشنز کے بیچ میں نا کچھ وہ سلاٹس ڈالے ہوتے کہ جس میں لوگ آ کے میوزیشنز کی تعریف کرتے تھے، کچھ آگے اناؤنسمنٹس کرنی ہے، اگلا کون آ رہا ہے، کوئی شخص آ کے کسی کو پروپوز کر رہا ہے، کوئی شاؤٹ آؤٹ دے رہا ہے. ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد. اس نے کہا کہ السلام علیکم جی، میرا نام یہ ہے، میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں. میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئرس. ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ آپ لوگوں کا. پھر اس نے مائک چھوڑا اور چلا گیا. ایک اچھا لگا نا کسی نے ستھری چپیڑ لگائی ہے. یہ بھی غیرت مندوں کو محسوس ہوتی ہے یہ چیزیں. بالکل بالکل جی. اور شیخ ہم نے نا پھر اس کے بعد دوستوں نے کہا کہ دل عجیب سا بیزار سا ہو گیا. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کیا ہے یار، سینٹی نہ ہو، پریشان نہ ہو. تو ہم نے دوبارہ ناچنا گانا شروع کر دیا، لیکن شیخ پھر وہ مزہ نہیں آیا. میں نے کہا چلو چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. اچھا ناچنا گانا آتا ہے ویسے آپ کو؟ جی بہت بہترین. ڈر نہیں دے سکتے اسلامی ناچ ہو جائے کہ وہ ادھر لگانے کا طریقہ زیادہ چلے. تو وہ بھی بڑا ایک وہ تھا. تو اس طرح کے مختلف حادثات ہوتے رہے. آخری جو تھا ہم نے پھر ہیوی بائکس پرچیز کر لیے تھے. آپ کو پتا ہے کہ یوتھ کلب میں جو ایک بائکنگ کا ٹرینڈ ہے وہ لانے والا یہی میری جو ہے نا غلطی ہے. تو جلدی تو نہیں، الحمدللہ بھی بڑا اچھا ہمارا سلسلہ ہے. تو شیخ میں شروع سے بائکس کا شوقین تھا. میرے پاس اس ٹائم تھا بولیوارڈ چاپر تھا، یہ 660 cc ہے، ہیوی بائک چاپر سٹائل کا کروزر ہے. وہ شیخ ہم ایک دن نکلے اور راستے میں تھے، بائک ذرا تیز بھگا رہے تھے. تو شیخ آگے سے ایک بائک والا سامنے سے نکلا، تو ہمیں لگا کہ وہ رک جائے گا کیونکہ ہم بڑی اسپیڈ میں آ رہے تھے. وہ کچھ ایک مجاہد تھا ماشاءاللہ، وہ بیچ میں روڈ کے آ گیا اور کزن میرے لیفٹ پہ تھا، میں رائٹ سائڈ پہ تھا. تو میں جتنا رائٹ پہ جا رہا ہوں کیونکہ بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی، بالکل قریب تھا، میں نے کہا اس کو میں ایسے کراس کر لوں گا. وہ شیخ اور سامنے آ رہا ہے، میں جتنا رائٹ جا رہا ہوں اور سامنے آ رہا ہوں، میں بہت زور سے لگا اس میں.
اور جب میں وہ 3-4 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد کھڑا ہوا تو شیخ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میری زبان بیچ میں سے کٹی ہوئی تھی, ناک ٹوٹ چکا تھا, دانت ایک ٹوٹ چکا تھا, یہاں پہ سارے کٹس تھے منہ پہ, یہ ساری جگہ شیشے گھسے ہوئے تھے اور منہ سے خون, اور یہاں بھی بہت بڑا ابھی بھی کٹ ہے جس میں ہڈی تک گیا ہوا تھا اور جس میں سے وینز اور گوشت کے لو تھوڑے سے نکل رہے تھے. تو وہ جو شیخ جب ہوا نا, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, کزن نے کہا تو بیٹھ, میں ایمبولینس بلاتا ہوں, تو بیٹھ. شیخ وہ بھاگا. وہ جو 3-4 منٹ گزرے نا میرے شیخ وہاں پہ, خیال آیا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, اتنا بڑا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. تو میں نے نا شیخ ان کہا نہیں, ڈینائل میں گیا, میں نے نہیں مرنا. لیکن شیخ وہ جو 3-4 منٹ میں بلڈ لاس زیادہ ہوا اور میرے انگلیوں سے ایسے نا ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی بلڈ لاس کی وجہ سے, اور چکر آنا شروع ہوئے اور بلرڈ سا فوگی ویژن ہو گیا. وہ جو شک تھا نا تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین ہی بدل گیا کہ بس آج بیٹا تیرا آخری 5 منٹ ہے اور آج رات تمہاری قبر میں گزرے گی. اور شیخ وہ اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, بالکل انسان قریب سے گزرے. اور مجھے یقین تھا کہ آج میں جا رہا ہوں. تو سوچنے سے بھی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی اور گناہ ٹھک ٹھک کر کے سامنے آ رہے تھے. اور اچھا اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ کوئی مسجد میں آ جائے. تو ہم شیخ ایک دن ہم نے طے کیا ہوا تھا جس کو ہم جمعے کا دن بولتے ہیں مسجد جانے کا. اس دن شاور لیتے تھے شیخ, شلوار قمیض پہنتے تھے اور مسجد میں, اور تب جب امام صاحب کا بالکل سانس پھول چکا ہوتا تھا ہم داخل ہوتے تھے اور جو سارے جی مسلمان آ گئے, اور شیخ نماز پڑھی, سلام پھیرا اور واپس. تو اتنا پتہ تھا شیخ دین کے بارے میں کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا وہ جنت میں اور جو گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم میں. جب شیخ میں نے اپنا حساب کیا نا تو وہ مجھے تھا کہ اب تو بیٹا جا رہا ہے. شیخ وہ جو ریالٹی نے اسٹرائک کیا نا, اور پھر دنیا اچانک سے اتنی حقیر لگنے شروع ہو گئی, اور اصل یہ فکر ہو گئی کہ تو نے کیا کہ اللہ کو راضی کتنا کیا ہے. تو وہ جو اچانک سے شفٹ ملا, پیراڈائم شفٹ ہوا زندگی میں, تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ایک اور موقع دے, مجھے اس طرح. وہ اس کا کیا ہوا جس کو آپ ہٹ کیا؟ شیخ میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو, یعنی وہ بچ گیا. شیخ بچ گیا, الحمدللہ بچ گیا. اس کو پیچھے میں نے ہٹ کیا. اب مجھے سانس آگے چلنے میں کافی دیر سے. اچھا اکثر لوگ نے لیکچر سننے کے بعد کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ آپ نے اس کا نہیں بتایا بھائی کا کیا ہوا. تو شیخ وہ بچ گیا, وہ بیک ٹائر پہ لگا تھا میرا بائک, تو وہ گھوم گیا, اس کو کمر میں چوک شک آئی لیکن وہ بچ گیا الحمدللہ. اللہ کرے ابھی بھی بچا ہوا, اللہ کرے بچا بھائی ہو جائے. تو وہ شیخ الحمدللہ وہاں سے پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اس طرح نہیں مرنا, مجھے ایک اور چانس دے, کیونکہ شیخ موت قریب سے دیکھی. پھر شیخ الحمدللہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, رمضان آیا, قرآن پڑھا, وہ وہاں سے چینج کا پروسیس شروع ہوا الحمدللہ.